یہ آج ہم نے پھیرا یہ دراصل ایک شکر ہے، صبر ہے، دخل ہے، چلو ہم نے کیا کیا ہے، اسی لفظ کے آگے پیچھے چیزوں کو لگا کے اس کو پھیرا دے لیا ہے، مختلف حرکات تبدیل کر کے کچھ اضافی حروف لگا کے پہلے یا بعد میں، تو ہم نے اسی لفظ کو ہی گھمایا ہے اور ترجمے نکالے ہیں، مختلف ترجمے نکالے ہیں، مختلف باتیں کی ہیں، یہی اس کو کہتے ہیں گردان. ٹھیک ہے، الفاظ کا بنانا. ہاں ٹھیک ہے، مختلف الفاظ کا. اب انہوں نے اس کو ڈائی کی شکل کیوں دی ہے؟ عربی کا یہ بینیفٹ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے، پہلی تو بات ہے وہ اپنی جو شکل لے کے آتا ہے، یعنی وہ شکل میں عین کلمہ زبر کے ساتھ، یعنی فا عین لام، تین لفظ ہیں نا، تین حرف ہیں، تین حرف ہیں، تین سے وہ بنیادی لفظ بنتے ہیں، تو اس کو مختلف ڈائیوں سے جو گزارتے ہیں وہ 6، وہ 6 میں سے کسی ایک ڈائی سے نکل کے آتا ہے. تو جو تبدیلی آتی ہے ان 6 میں، وہ کس میں آتی ہے؟ سب سے پہلے عین کلمے میں آتی ہے، جو مڈل والا حرف ہے اس کو کہتے ہیں درمیانی حرف بدلے گا. درمیانی حرف پہ یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی، اوریجنل اس میں زبر ہے، اوریجنل صبر کر لیں، یا ویسے ہی اس میں زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ 6 ڈائیاں بنتی ہیں. وہ 6 ڈائیاں جو بنتی ہیں اس میں مضارع کا بھی عمل دخل ہے ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے یہ اس کو کہتے ہیں باب یا دروازہ. بھئی یہ ڈائی اس دروازے سے گزار لیں، نام رکھ لیا، اور باب کوئی دروازے نہیں لگے ہوئے اس کے آگے، یہ ایک ورڈ یوز کر لیا گیا ہے کہ یہ فلانے دروازے کا لفظ ہے، یعنی اس کو آپ کوئی اور بھی نام دے لیں گے تب بھی چلے گا باب کی جگہ پہ، کہ یہ اس فیملی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس فیملی کا ورڈ ہے، یہ اس فیملی کا ورڈ ہے، تو اس اعتبار سے پھر کو اسی طریقے سے اسے پکارا جائے گا. وہ ہم یاد کریں گے کیونکہ آپ کو آسانی ہوگی کہ جب کوئی بھی لفظ آتا ہے، مجھے نہیں پتا غاسلہ ہے، میں نے اس کو غاسلہ کہنا ہے، غاسلہ کہنا ہے، غاسلہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کہتے ہیں یہ لفظ ہے باب نون سے، نون ناصر ینصر سے ہے. اب مجھے آپ نے نہیں بتایا، میں نے نون سنتے ہی اس کو اس ڈائی میں ڈال دیا، جو نکلا ہے میرا وہی صحیح. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں فاتح یفتح کی ڈائی ہے، باب فا سے ہے، تو آپ مجھے کوئی لفظ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا، اس کو اس ڈائی پہ رکھ کے اس کا لفظ بنا لوں گا. یہ فن ہم ایک لیکچر پورا رکھیں گے، یہ ڈائیاں کیسے رکھ کے لفظ جو ہے اس میں ڈال کے تو وہ لفظ کیسے بنا لیے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی. ایک خود بولنے، پڑھنے میں، کہنے سننے میں، اگر مجھے صحیح باب نہیں بھی پتا، کوئی عیب والی بات نہیں ہے. عربی زبان کے سارے ابواب سارے لوگ یاد نہیں رکھ سکتے، ڈکشنری کی مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. جی ہاں جی ہاں، چلیں ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آ گئی. تو جناب یہ ہمارا آج کا تھا کہ ہم نے تا کا استعمال جانا، یا کا استعمال جانا، اور اس کے بعد ہم نے ڈائی بنانا، گردان کیسے کسے کہتے ہیں، اور وہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کیوں بنایا جاتا ہے، اس میں پھر ترجمہ کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ سارا اس کو ہم نے چھیڑ دیا آج. تو آج آپ ایک یہ گروپ علیحدہ بنائیں اس انیشل کوئتی لینگویج کا، اس گروپ میں آپ یہ گردانیں یاد کریں. جیسے آج کی گردان ہے نا، داخلہ داخلہ، داخلو داخلت، داخلتا دخلنا، دخلتا دخلتما، دخلتم دخلتی، دخلتما دخلتنا، دخلتو دخلنا. دیکھیں جی، گردان یاد وہی ہوگی جو ایک سانس میں ہوگی. بڑے بڑے جو ہے نا آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ تھوڑے نا تگڑے ہوتے ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں، میں کچھ غلط نہیں کہتا، لیکن ان کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے آ گئی ہے، آپ سن لیں. اب وہ شروع کر دیتے ہیں سنانا، 2-3 حرف تو بڑی تیزی سے داخلہ داخلہ کر لیتے ہیں، پھر وہ تھوڑا ہٹ کے داخلو کیا، پھر وہ چلے ساری گردان ہی کر دیں گے کانسیپٹ بنا کے. ساری زندگی وہ نہ خود سیکھ سکتے ہیں نہ کسی کو سکھا سکتے ہیں. عربی زبان اتنی کنجسٹڈ ہے کہ آپ اس طرح کانسیپٹ بنا کے آگے جا کے نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ آپ پہلے دیکھتے رہیں کہ اب یہ سیگا کون سا اترا ہے یہاں پہ،
پھر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بھائی اتنی دیر میں تو دنیا آگے نکل گئی ہے. تو اس لیے علماء کیا کرتے ہیں، ڈائی کو اتنا زبانی یاد کرو کہ جو ہی اس ڈائی میں کوئی لفظ آیا ہے، آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے، ترجمہ ٹھک پتا ہے اس کا، یہ ترجمہ کرنا ہے. جیسے میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب بندہ سوچنا شروع کر دے، آبدو کا ترجمہ ہے میں عبادت کرتا ہوں، تعبد کا ترجمہ تو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے، اچھا نعبدو کا مطلب ہم عبادت کرتے ہیں، تو بندہ کدھر گیا پڑھنے والا؟ امام صاحب نے عقلی قرات بھی شروع کر دی ہے. تو ڈائی یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فلو سے آپ ساتھ جا رہے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت، آگے پھر فعل آ گیا نستعین، اب کیا کریں گے؟ اب نستعین کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، کہاں سے لائیں گے اس کو نکال کے؟ پھر بھائی آپ تو نون نے آگے بتا دیا، ہم تو لگا ہی لے شروع سے پہلے سے ہی. اب جو آگے لفظ آ گیا اس کا آپ کو پورا ڈائی کے اعتبار سے پتا ہوگا ہی تو آپ انسٹنٹلی ترجمہ کر سکیں گے، ادروائز ترجمہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائز کو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یاد کریں. ہم اس کسی کے اوپر لینگویج سیکھنے میں بوجھ نہیں ڈالیں گے جی، لیکن اگر آپ گردانے اس طرح یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم نے لمٹ لیس ٹائم رکھا ہے کہ آپ سیکھتے رہیں. اس کی ایک میں کبھی کبھی یہ بات شروع سے میں نے جب اپنے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی سیکھنے کے لیے تو 23 سال کم و بیش کچھ وقت جو تھا قرآن پاک کے اتارنے کا، وہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی تھا کہ بھائی سیکھتے رہو، وہ اترتا رہے گا آپ کے دل کے اوپر خود بخود ہی. آج بے شک وحی کا سلسلہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود قرآن اتر رہا ہے دلوں میں. آپ نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے تو قرآن سے جانیں، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھیں، نعت رسول مقبول سننی ہے تو قرآن سے سنیں. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آج کل بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، آپ بہت بڑی نعت خانوں سے نعت خانے سنتے ہیں. ایک بڑے افسوس کی بات کہتا ہوں کہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، کہ وہ بیچارے قرآن نہیں پڑھتے. وہ سر اور لے میں وہ لذت پیدا کر دیتے ہیں اس ہستی کے بارے میں جس کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت ہے، ڈائنگ ہارٹ لیول کی آپ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث بتاتی ہیں کہ جس وقت تک تم نے سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کی تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو سنا ہوتا ہے بزرگوں سے، پڑھا ہوتا ہے، اس اعتبار سے تو ایمانی تقاضا بن جاتا ہے کہ اب محبت تو اندھی محبت ہے. اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے ان جذبات کو جملوں کی شکل میں، شعروں کی شکل میں، خوبصورت الفاظ آواز اور لے میں ڈال کے وہ لوگوں سے، غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیسے بٹورتے ہیں. ان کا بزنس ہے، آپ کے جذبات کو ٹچ کرتے ہیں، آپ کی جیب سے بڑے آرام سے ایسے جناب ایک رات میں کئی ہزار نکلوا کے نکل جاتے ہیں. اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگ باوضو بھی نہیں ہوتے اس وقت. میں آپ کو آئی وٹنس بتا رہا ہوں، وہ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے چونکہ قرآن و حدیث کو پڑھا ہی نہیں ہے. ان کی خوبصورت آواز تھی، یہ جو رنگ ہے اللہ کی طرف سے ڈالا ہوتا ہے. میں ساری زندگی نہیں کچھ گا سکتا، دل کرتا ہے نا کبھی گنگنا لیں، ٹھیک ہے، میں تھک جاتا ہوں، مزاج کے ساتھ نہیں بات چلتی. ایک شخص ہے وہ شروع سے ہی اس کا وہ جناب لے بنتی جب اس کا مچل جاتا ہے وہ اس وقت وہ کر لیتا ہے. تو یہ فضل آباد اکمل آباد والی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احکام خداوندی ان چیزوں کو نہیں مانتے. قرآن ان چیزوں کو نہیں مانتا کہ مجھے لا کرنی آتی ہے تو میں لائی لگاتا رہوں. اس کے اوپر کاربند رہنا اصل بات ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا، یہ مینول ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اگر حمد شریف کے بارے میں کچھ جاننا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے، تو حمد و نعت سارا قرآن بھرا پڑا ہے. بھائی اللہ کے بندو غور سے دیکھو اس بات کو. یہ نہیں ہے کہ دیکھا کسی کو تو فوراً کہہ دیا یہ مرتد ہے،
یہ پتہ نہیں جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، ایسی بات نہیں. اللہ سب کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے. ہم سب گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی بڑا عشق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے طریقہ عشق کرنے کا سیکھیں نا، جو اللہ نے سکھایا ہے وہ قرآن دیا ہے. جو وحی کے رک جانے کے بعد بھی، نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ فضیلت اس قرآن کی ہے اور ان احادیث کی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، کہ یہ قیامت تک ان کی فضیلت و برکت میں رتی بھر کمی نہیں آئے گی. بھلے وہی بھی نہیں ہے، آپ بھی حاضر موجود نہیں ہیں، آپ اس قرآن کو اور حدیث کو پڑھیں، آپ کو اللہ بھی نظر آئے گا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی نظر آئے گی کہ موجود ہیں. کیوں؟ یہ علم آپ کو اس مقام پہ پہنچائے گا. پھر آپ صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے. اب یہ جو بغیر علم کے لوگ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ محنت کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ علم سسٹم ایسا بن گیا ہوا ہے، لوگوں نے